اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اور کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد کریں زمین میں اور وہ چھوڑ دیں تجھے اور تیرے معبودوں کو؟ فرعون نے کہا، عنقریب ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹے اور زندہ رہنے دیں گے ان کی عورتیں بیٹیاں۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، تم مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو، یقیناً زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ وارث بناتا ہے اس کا جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام تو متقیوں ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تکلیف دیے گئے اس سے پہلے کہ تو آئے ہمارے پاس اور اس کے بعد کہ تو آ گیا ہمارے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، امید ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور جانشین بنا دے گا تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کہ کیسے تم عمل کرتے ہو۔ وقال، اور کہا، الملأ سرداروں نے، من قوم فرعون فرعون کی قوم میں سے، فرعون کی قوم کے سرداروں نے، کیا تذرو تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو، وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا تاکہ وہ فساد کریں، فی الارض زمین میں، ویذرک اور وہ چھوڑ دیں تجھے، وآلہتک اور تیرے معبودوں کو۔ قال، کہا فرعون نے، سنقتل عنقریب ہم قتل کر دیں گے، سنقتل سین داخل کیا گیا، نو ہم، قتل قتل کر دیں گے، مضارع کا ہے، سنقتل ہم عنقریب قتل کر دیں گے، سین داخل کیا، سین عنقریب، نون ہم، سانو ہم عنقریب، سانو ہم عنقریب، قتل قتل کر دیں گے، ابناءہم ان کے بیٹے، ہم ان کے، ابنا بیٹے، ونستحیی و اور نستحی زندہ رہنے دیں گے، نساءہم ان کی عورتیں بیٹیاں، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم، بے شک ہم، اور بے شک ہم، فوقہم قاہرون ان پر، ان کے اوپر، قاہرون قہر لانے والے ہیں، ہم غالب ہیں۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ ہی اپنی قوم سے، استعینوا جمع کا صیغہ ہے، سب کے لیے کہا جا رہا ہے، تم مدد طلب کرو، استعینوا واو اور الف جمع کی نشانی ہے، تم مدد طلب کرو، باللہ اللہ کی،
اللہ سے، وصبرو اور صبر کرو، وا اور اسبرو یہ بھی جمع کا صیغہ، واو اور الف آخر میں ہے، جمع کی نشانی ہے، اور صبر کرو، وصبرو۔ ان الارض بے شک زمین، یقیناً زمین تو للہ، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے، یورثھا بس وہ وارث بناتا ہے اس کا، ہاں اس کا، یورثو وہ وارث بناتا ہے، یورثھا زمین چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہاں آیا، اس کا، اس کا اس زمین کا وارث بناتا ہے، یورثھا من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے، ہی اپنے، اس کے جو بندے ہیں، من مانے سے، ہی اس کے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے وارث بناتا ہے زمین کا، اور زمین کس کی ہے؟ یقیناً زمین اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی ہے۔ والعاقبۃ و اور العاقبہ خاص اچھا اینڈ، اچھا انجام، للمتقین متقیوں ہی کے لیے ہے، للمتقین متقیوں کے لیے ہی ہے۔ قالو انہوں نے کہا، اوذینا ہم تکلیف دیے گئے، مجہول ہے، مجہول ہم تکلیف دیے گئے ہیں، مجہول ہوتا ہے جس میں فاعل نہ ہو، مفعولی حالت میں جو پایا جاتا، اوذینا نہ ہم، اوذی تکلیف، یعنی اوپر پیش آیا اوذینا مجہول ہے، قالو انہوں نے کہا، اوذینا ہم تکلیف دیے گئے ہیں، یہ ہمیں تکلیف دینے والا اس میں موجود نہیں ہے، اس لیے مجہولی حالت میں اوذینا ہم تکلیف دیے گئے ہیں، من قبلی اس سے پہلے، من مانے سے، قبل اس سے پہلے، قبل مانے پہلے، ان یہ کہ تاتینا تو آئے ہمارے پاس، جی نہ ہمارے، اور تا تو، یعنی تو کے لیے، تم کے لیے پہلے تا لگایا، جیسے یا آتا ہے وہ، تو تاتینا آتینا آئے، نہ ہمارے پاس، تاتینا تو ہمارے پاس آئے، تاتینا تو ہمارے پاس آئے، تین حصے ہیں اس کے، تا تی نا تو آئے ہمارے پاس، وَمِن بعد اور اس کے بعد ماں کے جئتنا تو آ گیا ہمارے پاس، اب اس میں بھی جئتا تو آ گیا، نہ ہمارے پاس، جئتا نہ تو آ گیا ہمارے پاس، جئتنا، قال موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، عصا جی امید ہے، جی میں یہ امید رکھتا ہوں، عصا امید ہے کہ ربکم تمہارا رب، ربکم آپ کا رب، ان یہلکا ہلاک کر دے گا، ان یہ کہ یہلکا وہ ہلاک کر دے گا، کا تمہیں، یعنی وہ تمہارا رب ہلاک کر دے گا، یہاں پر کیا کہا گیا، ربکم ان یہلکا عدوکم، یعنی تمہارے دشمن کو، ان یہلکا، یہلے ہلاک کرنے سے، یہ یہاں پر کا نہیں ہے، اور تمہارے نہیں ہے تو کیا ہے، یہلک ہلاک جیسے لفظ ہے، ہلاک سے یہلک، جی تمہیں ہلاک نہیں کر دے گا، کیا فرمایا، این یہلکا کہ یہ کہ وہ ہلاک کر دے گا، یہاں پر کاف تمہارے یا تم سے معنی نہیں لے گا، ہلاک سے ہے، لفظ کیا ہے، ہلاک، یو آیا مضارع کا، یہلکا وہ ہلاک کر دے گا، جیسے تہلکا ہے تو یہ گرامر کا ہے، مضارع کا صیغہ یہلکا وہ ہلاک کر دے گا، یہ کہ وہ ہلاک کر دے گا، قال عسیٰ ربکم ان یہلکا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امید ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے گا، عدوکم تمہارے دشمن کو، عدو دشمن کو کہتے ہیں، کم تمہارا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور وہ خلیفہ بنا دے گا تمہیں، استخلف خلیفہ، اس سے تو مادہ کیا ہے، خلیفہ، وا اور یس یعنی استخلفہ
تو وہ جانشین کر دے گا، وارث بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا قوم تمہیں، اور جانشین بنا دے گا تمہیں۔ وَيَسْتَخْلِفَ قوم جی پھر عرض زمین میں، فَيَنْظُرَ فا پس پھر، یانظرا وہ دیکھے گا، یانظرا وہ دیکھے گا کہ کیفا کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو، تعملون عمل کرتے تم، اگر ہوتا ہے یعملون وہ عمل کرتے ہیں، تو یہاں پر کیا فرمایا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اس رکوع میں آیت نمبر 129 تک 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں سورۃ الاعراف، 9واں سپارہ قال الملأ، تو اس میں ہم نے آیت نمبر 127، 28 اور 29 اس رکوع میں 3 آیتیں ہیں، چھوٹا سا رکوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے سرداروں نے، فرعون کی قوم کے سرداروں نے، فرعون کی قوم بڑے بڑے جو سردار تھے، مالاؤ سرداروں کو کہتے ہیں، کیا کہا انہوں نے کہ کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد کریں زمین میں اور وہ چھوڑ دیں تجھے اور تیرے معبودوں کو۔ یعنی جب فرعون نے ان سے کہا تھا کہ بھئی تم کیا مشورہ دیتے ہو مجھے، ہیں جی، تو یہ کہتا میں آ گیا ہوں تو مجھے نہ رب مانو، تو اللہ کا کہتا ہے کہ میں جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو ان مشیروں نے، سرداروں نے، چودھریوں نے، انہوں نے کیا مشورہ دیا، اتعذر موسیٰ، کہ اے فرعون کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد کریں۔ کیوں چھوڑتا ہے؟ تاکہ وہ فساد کریں۔ لیفسدوا، کہ وہ، تاکہ وہ لام تاکید ہے، لیفسدوا تاکہ وہ فساد کریں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ تو اس کو نہیں قابو کرتا، اس کو نہیں روکتا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، اس لیے تو روک اس کو۔ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، اور وہ کیا فساد کریں گے کہ تیرے معبودوں کو بھی وہ نقصان پہنچائیں گے، اور تو اگر ان کو چھوڑ دے گا تو وہ معبودوں کو اور تجھے نقصان پہنچائیں گے اور ان کو ختم کریں گے۔ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ مشورے کے طور پر جو انہوں نے مشاورت کی تھی فرعون کے ساتھ، انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی تم موسیٰ کو کھلا نہ چھوڑ، اس کو پکڑ، قید کر، اس کو قابو کر، اگر تو کیا ہے تو اس کو چھوڑ دے گا تو پھر یہ کیا کریں گے، فساد کریں گے۔ اور زمین میں فساد کیا ہے کہ وہ تیری معبودیت کو نہیں مانیں گے، اور فرعون کی قوم جو تھی وہ فرعون سے بیزاری کا اعلان کر دے گی، تو یہ بتایا گیا ہے۔ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ اے فرعون کیا تو ان کو، موسیٰ کو چھوڑ دے گا اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد کریں زمین میں، اور وہ چھوڑ دیں تجھے اور تیرے معبودوں کو، تجھے تو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، تو یہی بتایا گیا کہ وہ تجھے چھوڑ دیں گے اور تیرے معبودوں کو۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم، تو اس کا کیا خیال تھا پہلے ہی، یہ بعد کا چکے ہیں، جب وہ وہاں پر ان پر غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام، جادوگر سجدے میں پڑ گئے، تو یہ اس کے بعد کی صورتحال ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اب انہوں نے کہا کہ اب تو ان کو چھوڑ دے گا، تو لوگ تو ان کے اس میں آ گئے ہیں، تو کیا کہا، قال سنقتل، ہم جلدی عنقریب ہم ان کو قتل کریں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ان کے مردوں کو ہم بچنے نہیں دیں گے، رکھیں گے نہیں، ان کو قتل کر دیں گے۔ قال سنقتل ابناءہم، جب جادوگر سجدے میں پڑ گئے تھے تو فرعون نے دیکھ لیا اور لوگ، پوری قوم کھڑی تھی فرعون کی، تو یہ اس وقت کا منظر ہے بعد کا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب تو ان کو نہ چھوڑا، یہ تجھے اور تیرے معبودوں کو ختم کر دیں گے، تیری معبودیت کے خلاف آواز اٹھ چکی بھائی جی، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس نے کیا جواب دیا، انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ تو ان کو کیا چھوڑ رہا ہے، وہ پکڑ ان کو، تو کیا فرمایا، وہ کیا کہنے لگا، یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، فرعون نے کیا کہا، قالا، ہے جی، یہ واحد کا صیغہ ہے، قالا، کہا، ماضی کا ہے نا، فرعون نے کیا کہا،
سنقتلو ہم ان قریب قتل کر دیں گے، سنقتلو ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی زندہ رہنے دیں گے ان کی عورتیں، یعنی بندوں کو ہم بچانا ہی نہیں، بندے سارے ہیں۔ تو یہ اس کا غصہ تھا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم فوقہم قاہرون، اور وہ اپنے آپ کو بڑا قوت والا سمجھتا تھا، طاقتوں والا سمجھتا تھا کہ ہم اس پر قادر ہیں، ہم ان پر قاہر ہیں، ہم ان پر غالب ہیں، یہ اس کا ظن تھا۔ اس کی نفی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں۔ تو قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، ابھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر پکڑ نہیں آئی تھی تو وہ غرق جیسے ہوئے، بعد کی آیات میں آگے جا کے بھی مختلف جگہوں میں بتایا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان کو کیا کہا؟ قال موسیٰ لقومہ، اپنی قوم سے۔ اب یہاں دو قوموں کا ذکر آ رہا ہے، ایک فرعون کی قوم کا، یعنی یہ دو گروپ بن گئے، ایک فرعونی تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے جو تھے۔ تو یہ فرمایا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، تم مدد طلب کرتے رہو، یعنی تم دعا کرو۔ جی اب یہ اپنی چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی یہ کوئی حل ہمیں دے گا، اور تم صبر کرو ابھی۔ قال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، لقومہ اپنی قوم سے، استعینوا تم مدد طلب کرو، باللہ اللہ کی، واصبروا اور صبر کرو، مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ اب یہ بتایا گیا کہ کوئی چیلنج کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو مدد کس کی طلب کرنی ہے؟ جی یہ یہاں پر آیت میں بہت اہم میسیج دیا گیا ہے، صبر کا بھی، اور یہ انسان ہے، انسان یہ بس آپے سے پار ہو جاتے، تو فرمایا کہ صبر کرو اور مدد طلب کرو۔ ان الارض للہ، کہ یہ ساری زمین، یہ تو کہتا ہے کہ ہم غالب ہیں، تو ساتھ ہی فرما دیا ان الارض للہ، کہ یہ زمین ہے جی، اب یہ پوری کائنات زمین ہی ہے ساری نیچے، تو کیا فرمایا؟ یہ ساری زمین تو اللہ ہی کی ہے، یہ اس پر وہ بن بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس پر قاہر ہیں، غالب ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، کہ تم مدد اللہ کی طرف کرو، وہ ہمیں غالب کرے گا، اور یہ اللہ ہی ہمیں وارث بنا دے گا۔ کیا فرمایا؟ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ وارث بناتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ابھی یہ فرعون کو بنایا ہوا ہے، یہ بادشاہ تھا، یہ کس نے بنایا ہے جی؟ تو یہ فانی ہے، ختم ہونے والا، تو یہ ہے اب وہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، کہ یقینی طور پر تو بات یہ ہے کہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری چیزیں، یہاں پر زمین کا ذکر کیا گیا، وہ وارث بناتا ہے اس کا جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یہ بھی بندے ہی تھے، مخلوق تو اللہ کی ہے جی۔ اب ان کا یہ اشارہ ہے، دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ خاص اپنے بندوں کا ذکر، اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جی قابو کرے گا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی ان پر نازل کی۔ والعاقبۃ للمتقین، اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ جتنا کوئی بڑھ جائے سرکش گستاخ قاہر ہیں جی غالب ہونے کے لیے، وہ نہیں غالب ہوتا، انجام بہتر متقیوں کا ہے۔ والعاقبۃ، اچھے انجام کو عاقبت کہتے ہیں، عاقبت کہتے ہیں، جیسے عاقبت اندیش اس شخص کو کہا جاتا ہے جو انجام پر نظر رکھتا ہے، مرنے کے بعد پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر رکھتا ہے، عاقبت اندیش لفظ استعمال جیسے ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، بھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ چاہے تو اوپر کر دے، نیچے کر دے، وارث بنا دے، نہ بنائے، یہ سب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یہاں سمجھایا گیا، یہاں پر انسان اپنی حاکمیت کے لیے زمین میں نہیں اتارا گیا، اللہ کے معبودیت کو ماننے کے لیے، اللہ کو معبود ماننے کے لیے اتارا گیا ہے۔ تو اگر وہ یہ آزمائش دے دے، خلیفہ بنا دے جی، حاکم بنا دے، تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہونا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اوذینا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے، اس کی قوم تھی، ہم تکلیف دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، ان تاتنا، کہ تو آئے ہمارے پاس، ومن بعد، اور اس کے بعد، ما جئتنا، کہ تو آ گیا ہمارے پاس۔
انہوں نے کہا ہم تکلیف دیے گئے اس سے پہلے کہ تو آئے ہمارے پاس، اس کے بعد کہ تو آ گیا ہمارے پاس۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا عصا، امید ہے، ربکم، تمہارا رب، ان یہلکا، انہیں ہلاک کر دے گا۔ جی یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنا مشورہ کر رہے ہیں، یہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، رب ان کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں نبی اپنے منہ سے نہیں بولتا، وہ اللہ کی وحی سے ہی بولتے ہیں۔ اور یہاں تو ہمیں حضور پاک کا قرآن نے کھول کے کہہ دیا ہے کہ وحی کے علاوہ یہ کچھ نہیں بولتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قال عصا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ امید ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن کون تھا؟ ان کے ساتھی قوم کا دشمن کون تھا؟ جی یہ فرمایا ان یہلکا، یہ کہ وہ ہلاک کر دے گا، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور جانشین بنا دے گا، یعنی زمین کا وارث بنا دے گا ان کو ختم کر کے۔ یہ مصر میں تھے، وہ زمین جو فرعون کے قبضے میں تھی، وہ بادشاہ تھا، ان کو نیست و نابود فرما دے گا جلد۔ جی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں ان یہلکا، وہ ہلاک کر دے گا ان کو، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور جانشین بنا دے گا تمہیں، فی الارض، زمین میں۔ اب جانشین کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی بڑے ہمارے بڑے سہولتیں آ جائیں، جی ایسا ہو جائے گا اگر خلیفہ بن گئے تو اس کو، وہ کہتے ہیں نا بھائی، ننگی چھری سے، تیز دھاری تلواری سے جس کو اختیار دیا گیا تو پھر پکڑنا تو اللہ نے ہے، پوچھنا۔ اس لیے اس میں آزمائش سمجھنی چاہیے۔ اگر کوئی اختیار مل جائے، خلافت مل جائے، وراثت مل جائے تو اس میں بھی رب کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے تمہیں جانشین بنا دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں، فَيَنْظُرَ، پھر وہ دیکھے گا، پھر رب پھر بھی دیکھے گا کہ بھئی پہلے تو فرعونی ہیں جی، اور اس کے سردار چودھری، اس کے لوگ جو تھے بڈیرے، وہ کیا کام کرتے رہے، انہوں نے کتنے ظلم کیے۔ پھر وہ دیکھے گا، تمہیں اختیار دے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو، تعملون کیف تعملون، فینظر کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سارا سبق ہی سبق ہے، اس میں نصیحت ہے، واعظ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہمیں بتا رہے ہیں، ان کے حالات بتا کے کہ ہم بھی عمل اپنے صحیح کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے۔ جی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، تو اعمال کا یہاں پر جائزہ لینا چاہیے، ہمیں صحیح عمل کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنی چاہیے۔ بے شک تکلیف تو آنی، دنیا ہے تکلیفوں کا گھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السجن المومن، مومنوں کے لیے جی یہ دنیا کیا ہے؟ جیل خانہ ہے، تکلیف خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ یہاں پر پابندی کرنی پڑے گی، اگر کامیاب ہونا ہے، کامیابی کے لیے پابندی کرنی پڑے گی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو، بالسنین، قحط سالیوں کے ساتھ، بالسنین، قحط سالیوں کے ساتھ، ونقص، اور پھلوں میں نقصان کرنے سے، من الثمرات، پھلوں سے، نقص نقص سے، نقصان سے، نقص تو یہ نقصان ہے، ونقص من الثمرات، اور پھلوں میں نقصان کرنے کے ساتھ، لعلہم، تاکہ وہ یذکرون، نصیحت حاصل کریں، وہ نصیحت حاصل کریں جی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اخذنا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پکڑ لیا آل فرعون، آل فرعون کو، فرعون اور اس کے سرکش ساتھی، اس کی قوم جو تھی، گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پکڑا؟ ان پر قحط سالی آ گئی، غلے میں نقصان ہے جی، پھلوں میں نقصان، فصلوں میں نقصان، کیڑے پڑ گئے، کئی نقصان، فصلیں نہیں پیدا ہوتی ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی ان پر یہ ساری چیزیں مسلط کرنے پر قادر ہے۔ تو قحط سالی، قحط سالی کیا ہوتی؟ یعنی کھانے میں تنگی آ جانا، اور غذا نہ بننا، اور فصلیں اور ذرائع، اور لوگوں کو جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر تنگی محسوس ہوتی ہے جی، وہ پھر اپنا اثر دکھا کے جاتا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں نقصان کرنے سے، لعلہم یذکرون، اور یہ بھی کیوں ہوتا ہے؟
تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ چلیے سدھر جائیں، یہ صحیح ہو جائیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بلائی، خیر، فائدہ، حسنہ میں منافع ہے جی، نفع، تو قالوا لنا هذه، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہی یہ، کہ یہ تو ہمارا حق ہے، جیسے کہتے ہیں یہ تو سارا حق ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائی آتی ہے، کیا فرمایا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آتی ہے ان کے پاس الحسنہ کوئی بلائی، قالوا لنا هذه، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لنا ہمارے لیے ہی ہے، حاضی یہ مؤنث کا بتایا ہے، حسنہ کی طرف اس کی ہی ضمیر لوٹ رہی ہے کہ وہ بلائی، وہ کہتے ہیں جی یہ تو سارا حق ہے، یہ بلائی تو ہمیں آنی، مگر وہ اللہ چاہتا ہے تو آتی ہے۔ یہاں پر پاس جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بلائی دیتا، آتی ہے ان کے پاس بلائی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو پھر جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بلائی، یعنی کوئی ان کو فائدہ پہنچتا، وہ کہتے جی کہتے ہیں نا لوگ بھائی یہ فائدہ، اسی کوشش کی تھی، اسی محنت کی تھی، ساڈا حق بندا، تو یہ ہوتی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر پہنچتی انہیں کوئی برائی تو وہ نحوست پکڑتے، یطیروا، وہ نحوست پکڑتے کہ بھئی یہ فلانے کی وجہ سے ہے، بھئی یہ بڑے نحوست ہیں، یہ منحوس ہیں، یہ باتیں کر کے کیا فرمایا؟ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی انہیں، انہیں، سیئۃن کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی نقصان ہے جی، حسنہ اور سیئہ دونوں الٹا متصاد ہے، حسنہ بلائی کو، خیر کو، نفع کو، فائدے کو کہتے ہیں، اور سیئۃن یہ برائی ہے جی، اس میں نقصان، اس کا یہ معنی لیا جاتا ہے۔ یطیروا تو وہ نحوست پکڑتے ہیں، بموسیٰ ومعہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھے، تو پھر وہ کیا کہتے کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے یہ ساتھی جو ہیں ان کی وجہ سے نحوست آئی ہے، تب ہمیں نقصان پہنچا ہے جی۔ اللہ، یہ جان لو، خبردار رہو، انما نحوست تو انہی کی ہے، طائرہم، نحوست تو انہی کی ہے، انما طائرہم، یہ جان لو کہ نحوست تو انہی کی ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، نحوست تو انہی کی اللہ کے پاس ہے، یعنی ان کو جو یہ تکلیف پہنچنے والی ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہی ہونی ہے۔ نحوست کیا ہے؟ یعنی کسی برائی کو کسی کی طرف منسوب کر دینا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو وہ ان کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ خبردار رہو، نحوست تو انہی کی اللہ کے پاس ہے، وہ ان پر ڈالے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے، وَلَٰكِنَّ اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے، زیادہ ان کے لوگ جو تھے، لا یعلمون نہیں جانتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِینَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَکَ بِمُؤْمِنِینَ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، مہما تَأْتِینَا بِهِ، جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس، تَأْتِینَا ہمارے پاس لائے گا، مہما جو بھی، بھی ہے جی اس کے ساتھ، یعنی جو کچھ بھی تو ہمارے پاس لائے گا، من آیتن کوئی نشانی، کیا لائے گا؟ یعنی کوئی عذاب ہمیں دکھا، کوئی ایسی چیز دکھا کہ ہم ماننے، نشانی یعنی لتسحرنا تھا کہ تو جادو کرے ہمیں، بہا اس کے ساتھ، فما نحن لک بمؤمنین، تو بھی نہیں ہے ہم تجھ پر ایمان لانے والے، کہ اگر تو جادو کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز نشانی بھی دکھا دے گا تو ہم نہیں مانیں گے پھر بھی۔ فما نحنو، تو بھی نہیں ہے ہم، فما ماما نہیں، پس نہیں ہے، فما پس نہیں ہے، نحنو ہم، لاکا تیرے ساتھ، یعنی تجھے، بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دکھا دے گا، وہ جھوٹا مانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فارسلنا علیہ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ فارسلنا جی، پس ہم نے بھیجا، پس ارسلنا ہم نے بھیجا، ہم نے نازل کر دیا، علیہم ان پر، الطوفان و طوفان،
بڑا شدید زبردست نیریاں، ایسے طوفان کس چیز کا تھا؟ والجراد، اور ٹڈی دل، ٹڈیوں کا عذاب ان پر آندھیوں کی شکلوں میں آیا، ٹڈیاں ان کے اوپر ایسی بڑی بڑی آتی تھیں، خطرناک ایسے ہیں۔ والقمل، اور جوئیں پڑ گئیں، یہ کھٹمل، کیڑے، جوئیں، ایسی چیزیں ان پر عذاب اللہ تعالیٰ اس طرح کا۔ والضفادع، اور مینڈکوں کی بارش ہو گئی، استغفر اللہ۔ والدما، اور خون، جی اوپر سے خون کی بارش، خون کے چھینٹے، خون کی چیزیں ایسے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کیا فرمایا، فارسلنا، پس ہم نے بھیجا ان پر، جیسے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، انہوں نے دعا کی تھی تم صبر کرو، تو یہ ہے عذاب۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، فارسلنا، پس ہم نے بھیجا علیہم الطوفان، ان پر طوفان، والجرادہ، اور ٹڈیوں کا، ٹڈی دل، یعنی زندہ ٹڈیاں تھیں، جی وہ اس کے اوپر اڑتی تھیں، ان کو یعنی بہت خطرناک ایسا مصیبت ان پر آ گئی، ٹڈیوں کا عذاب آ گیا۔ والقمل، اور جوؤں کا، کھٹمل، کیڑے ایسے ایسے بڑے بڑے ہیں جی۔ والضفادع، اور مینڈکوں کا۔ والدما، اور خون، استغفر اللہ۔ آیات مفصلات، تمام نشانیاں الگ الگ، یہ تھا عذاب کی شکل، مفصلات، الگ الگ ان کے اوپر یہ نشانیاں، یعنی یہ عذاب کی شکلوں میں یہ آیا، خون کا عذاب آیا ان کے اوپر، خون، استغفر اللہ، اوپر سے خون ہی برستا تھا چھینٹوں کی شکل میں، اس طرح۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے میں۔ فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فاستکبروا، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، اکثر فرعونی قوم پھر نہ سدھری، جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی وہ جو ساتھی تھے ان کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہے، وہ اس وجہ سے پھر وہ تکبر میں رہے۔ وَقَانُوا، اور تھے وہ، قوماً مجرمین، وہ بڑے پکے مجرم قوم تھے، وہ صحیح سیدھے نہ ہوئے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، کیا فرمایا، اور جب واقع ہوتا ان پر یہ عذاب تو کہتے ہیں موسیٰ تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بسبب اس کے جو اس نے عہد کیا، بما عہدہ کا، عہدہ عندک، تو اس نے تجھ سے عہد کیا تو دعا کر ہمیں محفوظ رکھے وہ۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ تو کیا کہتے کہ تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بسبب اس کے جو اس نے عہد کیا ہے تجھ سے، لئن کشفتا، البتہ اگر تو وہ دور کر دے، انا ہم سے، الرجزہ یہ عذاب، رجز عذاب کو کہتے ہیں، الرجزہ یہ بڑا خاص عذاب جو ان پر آیا ہوا تھا، تو کیا فرمایا موسیٰ دعا کر وہ ہمیں عذاب ہٹا دے۔ لنؤمنن، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لام تاکید ہے، تو ہم ضرور، لنؤمنن، نون ہم، آمیننا، مومننا، یہاں دو سے بتایا، نومننا، لنومننا، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لاکا تجھ پر، والا نرسلن، اور ہم ضرور بھیج دیں گے، والا، اور ہم ضرور بھیج دیں گے، یہاں بھی لام تاکید ضرور کے لیے آیا، نرسلن، اور ہم، تاکہ ہم ضرور بھیج دیں گے، آقا تیرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، کیونکہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس قوم کو میرے ساتھ بھیج دیں، فرعون سے کہا تھا، تو یہی ان کے پاس وہ گر تھا، وہ کہتے تھے کہ تو عذاب ٹال دے، پھر ہم یہ ایسا کریں گے اور تیرے ساتھ ہم ضرور بھیج دیں گے بنی اسرائیل کو۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ توجہ کرنی پڑتی ہے اس واقعات کے اندر، ربط ہے، بہت زیادہ ربط ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اس میں مختلف چیزوں کے اندر سے یہ سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں جزیات اس میں بتائی گئی ہیں۔ پھر جب ہم ہٹا دیتے ان پر سے عذاب، الا آجلن، ایک وقت تک کہ ہم دیکھیں ہٹا کے کہ یہ سدھرتے ہیں، یہ ہے الا آجلن۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہم ہٹا دیتے ان پر سے عذاب، الا آجلن، ایک وقت تک کے لیے، ہم وہ، بالغوہ، پہنچتے والے ہوتے اس کو، پہنچنے والے ہوتے اس کو، اذا ہم ینکثون، تب وہ عہد توڑ دیتے، ینکثون، ناکاسا ینکثو،
ناکاسا یان کوسو، آگے کوسونا یہاں بھی جمع کا سیگا، یان کوسونا وہ عہد توڑ دیتے، اس سے پھر جاتے، اس پر نہ رہتے، پکے نہ رہتے، یان کوسونا عہد توڑنے کو کہتے ہیں۔ تو ہم بالغو ہو، وہ پہنچنے والے ہوتے اس کو، اذا جب، یا تب کے معنوں میں ہم وہ عہد توڑ دیتے۔ کیا مطلب ہوا کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان پر سے عذاب ایک وقت تک، اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ ان کے آگے وقت بھی جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقت تک ہم ہٹا کے دیکھتے کہ چلو ان کا عذاب ہٹا کے دیکھو، تم اگر وہ پھر جاتے، پھر نہیں انہوں نے بنی اسرائیل کو بھیج جاتا، جو کہ یہ یہاں پر بتایا گیا، فانتقمنا، بالآخر ہم نے انتقام لے لیا، ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ فانتقمنا، اور بالآخر ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم، تو ہم نے غرق کر دیا انہیں، فاغرقناہم، پس اغرقنا، نا ہم نے غرق کیا، ہم انہیں، اغرقنا غرق کیا، نا ہم نے ہم انہیں، فاغرقناہم، تو ہم نے غرق کر دیا انہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انتقام کیا لیا کہ پانی میں غرق کر دیا، فی الیم میں، سمندر میں، یعنی پانی ٹھاٹھے مارتا، بہت بڑا سمندر تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جی؟ وہ غرق ہو گئے، ہم نے ان کو غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے، وجہ کیا تھی، کیوں تکلیف آئی، کیوں غرق کیا، یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی بتا رہے ہیں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو، جو وہ پیغام لے کے آئے تھے رب کا، تو وہ انہوں نے ان کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، نہیں مانا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ ان سے غافل، ان پر وہ نہیں آئے، ان احکامات پر، نشانیوں پر، ان وعدوں پر نہیں وہ ٹکے، اور انہوں نے نقصان ہی اٹھایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے پھر ان سے انتقام لیا جی، جب انہوں نے دعا کی تھی، رب سے بھی دعا کی تھی کہ ہمیں وارث بنا ان کو، اللہ پاک برباد کر، تباہ پرے کا، تو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سمندر میں کر دیا۔ وجہ بھی بتائی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی نشانیوں کو، جو وہ بتا رہے تھے، سارا کچھ دکھائے تھے معجزات، تو وہ نہیں مانے، تو وہ ان سے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے کہ ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان کو غرق کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اس آیت میں بس یہیں تک ہم پڑھیں گے، رکوع یہاں تک ہو جائے گا، تو یہ پورا واقعہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنا دیا، ہم نے دے دیا ان کو، القوم، ان لوگوں کو، اس قوم کو، ان کو، الذین، جو، کانو، تھے وہ، یستضعفون، کمزور جو تھے، یعنی فرعون کے مقابلے میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی، کمزور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ہم نے ان کو دے دیا، وارث بنا دیا، مشارق الارضی، زمین کے مشرق سے لے کے، وہ مغاربہا، اور اس کے مغرب کی جہتوں تک، یعنی پوری کی پوری سلطنت، یعنی ایک سمت مشرق سے لے کے مغرب تک پوری کی پوری زمین، تو ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ کن کو بنایا؟ ان لوگوں کو جو تھے کمزور سمجھے جاتے تھے، التی، وہ زمین کے بارکنا، ہم نے برکت رکھی تھی، فیہا، اس میں، وتمت، اور پوری ہو گئی، کلمات ربی کا، آپ کے رب کی بات، اللہ کی بات یہ پوری ہو گئی، الحسنیٰ، سب سے اچھی، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل قوم پر، بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی وجہ بتا رہے ہیں کہ صبر کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو اس زمین کا خلیفہ بنا دیا، مشرق سے لے کے مغرب تک ساری زمین کا تو وارث بنا دیا، اور یہ اللہ کی وعدہ، یہ بات اللہ کی پوری ہو گئی، یعنی ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیجا، اور ان کو زمین میں اللہ تعالیٰ نے خلافت دے دی، وراثت دے دی، ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، ودمرنا، اور ہم نے تباہ کر دی، ماں، جو کچھ بھی تھا، اس کی فیکٹریاں، اس کے کارخانے ہیں جی، اس کے دولت خانے، اس کے کاروبار، اس کے بزنس، اس کی فوجیں، ہر چیزیں، ماں میں سب کچھ آ گیا،
یعنی وہ جو کچھ بھی تھا کانا تھا یصنع بناتا تھا جنہیں فرعون و قومہ اس کی قوم وما اور وہ محلات کانو یارشون تھے وہ بلند کرتے، یعنی بڑے بڑے محلات کوٹھیاں بلڈنگیں جو وہ بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَدَمَّرْنَا اور ہم نے وہ سب تباہ کر دی، یعنی اس پوری سلطنت میں فرعون کی سلطنت میں جو ذرائع تھے، یعنی پہلے عذاب مختلف وقتوں میں آئے، ٹڈیوں کے عذاب آئے، مینڈکوں کی بارش ہوئی، خون کی بارشیں ہوئی، یعنی مختلف وقتوں کے اندر ان پر یہ آزمائشوں کے آتے رہے، تو لیکن وہ نہ مانے، پھر بعد میں مکر جاتے تھے، فریب چکر چلا جاتے تھے، دیتے تھے فریب، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو چکر دے دیتے تھے، دھوکہ دے دیتے تھے، اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے، اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی معبودیت پر نہیں آتے تھے، تو یہ مختلف چیزوں کے ساتھ ساتھ، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ ہم نے پورا ہی انتظام ان کا کیا اور پورا انتقام ان سے لیا اور ان کو غرق کر دیا، اور پیچھے کیا بچا، وہ جو سلطنت تھی اور وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دی، جیسے غرق ہونے کے بعد فرمایا نا کہ وہاں اس میں 12 رستے نکال دیے تھے اس سمندر میں، تو وہ قوم اس میں سے بنی اسرائیل کے وہ نکل گئے، وہ بچ گئے اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں پر اسی کا ذکر کاٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہوئی اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی، سب سے اچھی ہے یہ بات، اور بنی اسرائیل پر بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تباہ کر دی وہ ان کی فیکٹریاں ہیں جی، اس کے ذرائع جس سے وہ مالدار ہوتے تھے، جس ذرائع سے وہ اپنی سلطنت میں بڑا سمجھتا تھا کہ بھئی میں بڑا غالب ہوں اور بڑی دولت اور بڑے سلسلے اور ذرائع، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ما کان یصنع فرعون، جو وہ بناتا تھا، یعنی فیکٹریوں سے جو مال بنتا تھا، کارخانوں سے فروٹ جوس اور بڑے بڑے چیزیں اور ذرائع ہیں جی، غلہ وغیرہ اور یہ کارخانے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تباہ کر دی فرعون اور اس کی قوم کی جو تھی، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے تباہ کر دی، وما کانوا یعرشون، اور وہ محلات بھی جو وہ بلند کرتے تھے، پلازے، کوٹھیاں، بڑی بڑی بلڈنگیں، محلات، استغفر اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انجام ہے، انتقام رہا۔ تو یہاں تک آیت نمبر 137 تک کی تلاوت کی گئی، ترجمہ کیا گیا، تو اس میں بہت اہم باتیں اللہ تعالیٰ فرمائے، یعنی اس میں پورا واقعہ آ گیا۔ آیت نمبر 127 سے لے کر کے آیت نمبر 137 تک، 10 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، 2 رکوع میں ہیں، یہ دیکھ لیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے پورا واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ فرعونی اور کے جادوگر وہ سجدے میں پڑ گئے اور فرعون کی جو اپنے آپ کو الہ مانتا تھا، اس کی قوم اس کو خدا مانتی تھی، تو وہ وہاں سے وہ بت ٹوٹنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا پرچار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ الہ واحد کے طور پر مانا جانے لگا، اور بنی اسرائیل کی قوم، وہ قوم جنہوں نے یہ دیکھا تھا اور جادوگر سجدے میں پڑ گئے وہ سارے، تو جب فرعون نے یہ اپنے انتہا کر دی ہے جی، وہ ان کے ایک پاؤں اور ایک ہاتھ، دائیں پاؤں بائیں ہاتھ، اس طرح سے وہ ان کو کاٹ کے سولی پر چڑھانے یہ عذاب انہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں مختلف ربط کے ساتھ، بہت تفصیل سے اس کے اندر واقعہ آیا ہے ان 10 آیات کے اندر، 127 سے 137 تک آیات میں، تو اس کا ذکر کیا گیا، یہ ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پورا ذکر ہے، کسی چیز کو یہ نحوست سمجھتے تھے، یعنی جو بھی چیز اس کی طرف منسوب کر دینا، اور وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا پیغام آتا تھا، اور پیغام کیا تھا کہ بھئی یہ نہیں کوئی بڑا بادشاہ ہے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ اللہ ہی الہ واحد ہے، تو وہ یہی کہتے تھے، انہوں نے معجزے بھی دکھائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مگر نہیں مانے، پھر اس نے کہا، پھر اور بتایا، پھر دکھائے گئے مختلف، اس میں یہ ذکر آ رہا ہے، تو وہ یہی کہتے تھے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، کہ ہم ہی غالب ہیں، تو یہ مختلف چیلنج وہ کرتے رہے کہ بھی اگر تو پھر بعد میں انہوں نے یہ تک بھی کہا کہ اگر تو کوئی ایسی دکھا بھی دے گا پھر بھی نہیں ہم مانیں گے، ہیں جی، وَقَالُوا مَهْمَا
تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ کیا کہا انہوں نے کہ اگر تو لے بھی آئے گا ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی بھی دکھا دے گا تو کچھ جادو کے ذریعے سے کسی طریقے سے، تو پھر بھی ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد یعنی وقتاً فوقتاً مختلف عذاب آتے رہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا کانوا قوما مجرمین، یعنی وہ پکے بڑے متکبر بنے ہوئے تھے اور مجرم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ عذاب بھی دیے تو پھر بھی نہ وہ سدھرے۔ یعنی یہ سارے مختلف مراحل، بہت بڑا لمبا عرصہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا اس میں پورا تفصیل سے واقعہ ہے جی۔ تو پھر جب ان کے یہ چیلنج تھے اور یہ سارا کچھ تھا، پھر وہ منتیں کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی جب عذاب آتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے جی، اللہ بہتر جاننے والا، ان کا عذاب ٹال دیتا تھا، دور کر دیتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ جی، لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم سے اگر یہ دور کرا دے تو عذاب، دعا کرا، تو کوئی لفظ انسان مشکل میں پھنس جائے تو وہ کرتا ہے، تو پھر وہ اس کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی دور کرا تو ہم صحیح ہو جائیں گے، ہم ایمان لائیں گے، تو صحیح سچا تجھے مان لیں گے۔ جب وہ دور ہو جاتا تھا پھر وہ مکر جاتے تھے جی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یہی فرما رہے ہیں نا، ینقصون، عہد توڑ دیتے تھے، وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا پورا، کیا فرمایا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور ان کو اس چیز کا نہیں پتا تھا، وہ غافل ہی رہے اور وہ انہوں نے اس چیز پر وہ جھٹلاتے ہی رہے، ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور غرق کر دیا۔ یہ بہت اہم مشہور واقعہ، قرآن پاک اس کا ذکر کرتا بار بار مختلف جگہوں، یہاں تفصیل سے بتایا ہے۔ سمندر میں اس کو غرق کر دیا، اور پھر اس کو، اس قوم کو، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو فرمایا کہ ہم نے مشرق سے لے کے مغرب تک بہت بڑی سلطنت کا ان کو وارث بنا دیا، اور یہ بڑے کمزور تھے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو گئی۔ یہ فرمایا کہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیلَ بِمَا صَبَرُوا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایک طرف تو ان کو دے دیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، یصنع جو وہ بناتے تھے، وہ فیکٹریاں، وہ کارخانے، وہ ذرائع بزنس ہیں جی، یہ کھیت کھلیان، یہ بہت بڑے بڑے ذرائع جو تھے ان کے، وہ قوم کے، فرعون وقومہ، یصنع فرعون، فرعون وقومہ، تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَدَمَّرْنَا، ہم نے تباہ کر دیا، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ان محلات کو بھی جو تھے وہ بلند کرتے تھے، یعنی محلات، کوٹھیاں، پلازے اور بلڈنگیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں۔ اس رکوع میں عبرت ہے، عبرت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کی، فرمایا نا کہ اللہ ہی کے یہ زمین و آسمان ہے اور جو کچھ بھی اس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ان چیزوں پر ایمان لانے کی توفیق دے۔ اس دنیا میں ہماری آزمائشیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سیدھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے چلنے کی، صراط مستقیم پر ہمیں لائے اور اسی پر ہی گامزن رکھے، اور ایمان کے ساتھ ہی زندہ رکھے، اور ایمان پر ہی ہمیں خاتمہ ہمارا کرے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور متقی ہمیں بنائے تاکہ ہمارا انجام بہترین ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ منظور و قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں بخش دے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، عذابوں سے محفوظ فرما دے، تکالیف سے ہمارے پر آزمائشیں نہ ڈالے، آمین یا رب العالمین۔ یہ قرآنی میسیج ہے، اس کو آگے تک پہنچایا کریں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چینل ہے، چینل ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔